السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی کیا فضیلت ہے؟ اس دن اس مہینے جو ہم لوگ روزہ رکھیں گے اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس بارے میں 4 احادیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور ایک اسپیشل حدیث۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے، آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلے امت پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو۔ تو اس آیت سے روزے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سے ایک ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ تو بہرکیف رمضان کا روزہ یہ فرض ہے، سب کے اوپر فرض ہے، اس کا رکھنا ضروری ہے۔ اس کے متعلق سب سے پہلی حدیث جو بخاری شریف کی حدیث نمبر 1896 پر موجود ہے، اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، بہت ہی اچھی حدیث ہے، روزے دار کے لیے ہے، جو سہل رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریحان، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی گزریں گے، یعنی یہ دروازہ صرف روزے دار کے لیے خاص ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے نہیں جا پائے گا۔ جب تمام سارے روزے دار اس دروازے میں داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ جو دروازہ ہے جنت کا، ریحان جس کا نام ہے، یہ اسپیشل روزے دار کے لیے بنایا گیا ہے۔ الحمدللہ یہ حدیث بخاری شریف کی 1896 پر موجود ہے۔ دوسری حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آنے پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو جنجیروں سے جکڑ لیا جاتا ہے، یعنی کہ باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت اچھی حدیث ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی 1899 پر موجود ہے۔ تیسری حدیث ہے، وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی امید پر رات جگ کر عبادت کرے گا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح کوئی شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تمام گناہ معاف سے مراد صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ نہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف کی 1901 پر موجود ہے۔ چوتھی حدیث وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے اولاد کا ہر کام، جو بھی جتنا بھی کام ہے وہ سب اپنے لیے ہے، لیکن روزہ یہ صرف میرے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اس حدیث کے لاسٹ میں لکھا ہوا ہے، آخر میں لکھا ہوا ہے کہ روزے دار کو 2 خوشی ملے گی۔ ایک تو یہ کہ رمضان کے مہینوں میں افطار کا جب ناشتہ آئے گا تو اس کو ایک خوشی ملے گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ یہ حدیث بخاری شریف کی 1904 پر موجود ہے۔ آخری ایک بات کہہ دوں کہ رمضان کے موسم میں، رمضان کے مہینوں میں بہت سے لوگ، اکثر لوگ تو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، وہی گناہ کا کام کرتے ہیں، اس کے لیے افسوس کی بات ہے۔ اور ان کے لیے ایک حدیث میں پیش کر دوں جو بخاری شریف کی 1903 پر موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے اور اسی کے حساب سے وہ عمل کرتا ہے، یعنی کہ جھوٹ روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ روزہ رکھنا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا روزہ رکھنا میرے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو
ہم لوگ خاص کر کے رمضان کے موسم میں، رمضان کے مہینوں میں گناہوں سے توبہ کریں اور دیگر جتنے حرام وغیرہ کام ہے، غلط کام ہے، گناہ کے کام ہے، تمام کاموں سے توبہ کرے اور اس رمضان خاص کر کے عبادت میں اپنا وقت گزارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔